ایسی وجہ جو میں نے آج تک کسی کو بھی نہیں بتائی۔ یہ بات صرف مجھے اور میرے شوہر کو معلوم ہے، لیکن تجھے میں نے ہمیشہ اپنی بیٹی کی طرح سمجھا ہے، اس لیے میں تجھے یہ وجہ ضرور بتاؤں گی۔ میں بھی اس وجہ کو جاننے میں بہت دلچسپی رکھتی تھی۔ پھر دوسرے دن مجھ سے صبر نہ ہوا اور میں فوراً ہی فریدہ چچی کے پاس جا پہنچی۔ ان کے گھر کے حالات بھی بہت اچھے ہو گئے تھے۔ ان کے سارے بچے مجھ سے چھوٹے تھے، جو کہ اسکول اور کالج میں اچھی تعلیم حاصل کر رہے تھے۔ میں انہیں دیکھ کر بہت خوش ہوئی۔ پھر وہ مجھے اپنے کمرے میں لے کر چلی آئیں۔ چچا گھر پر نہیں تھے، بلکہ وہ ریسٹورنٹ میں تھے، لیکن آج فریدہ چچی گھر پر تھی۔ انہوں نے میری دعوت کی تھی۔ کھانا کھانے کے بعد میں ان کے کمرے میں آ گئی اور ان کی تصویریں نکال کر دیکھنے لگی، جن میں بھی موجود تھی۔ فریدہ چچی ہمارے پڑوس میں ہی رہتی تھی۔ وہ ابو کی کزن تھی، لیکن ان کے گھر کے حالات بہت خراب تھے۔ امی کا رویہ بھی ان کے ساتھ اتنا اچھا نہیں تھا، لیکن مجھے ان کے حالات دیکھ کر بہت دکھ ہوتا تھا۔ 5 بچوں کے ساتھ وہ ایک کمرے کے گھر میں رہتی تھیں۔ چچا کسی فیکٹری میں کام کرتے تھے، لیکن اچانک ہی ان پر قیامت ٹوٹ پڑی جب وہ ایک ایکسیڈنٹ میں معذور ہو کر بستر سے جا لگے۔ ایسے میں پورے گھر کی ذمہ داری فریدہ چاچی کے کندھے پر آ گئی۔ وہ کھانا پکانے میں بہت مشہور تھی۔ کبھی کسی کی دعوت ہوتی تو لوگ انہیں اپنے گھر بلا لیتے۔ 5 کلو بریانی، قورمہ بنانا تو ان کے دائیں ہاتھ کا کھیل تھا، اور ان کا پکایا ہوا کھانا بھی نہایت لذیذ ہوتا تھا۔ جب چچا کا ایکسیڈنٹ ہوا، اس وقت میری شادی میں صرف 2 مہینے